اب آ جائیں ماں باپ کے حقوق کی طرف. 5 مقامات پہ جن میں سے ٹاپ آف لسٹ یہ مقام ہے. ایک چیز اس میں مینشن نہیں ہوئی تھی, سورہ لقمان میں آئی تھی کہ شرک کا کہیں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا, وہ امپلائڈ تھا, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, سیدھی سی بات ہے. لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا تھا, میں یہاں پہ کراس ریفرنس دیتا. باقی جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے, اتنی تفصیل نہ سورہ البقرہ میں آئی, نہ سورۃ النساء میں, نہ سورۃ الانعام میں, نہ سورہ لقمان میں, جو یہ 5ویں مقام میں آئی. ایک چیز 5 مقامات پہ کامن ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اس میں بھی خصوصاً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ, اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں, أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, تو انہیں اف بھی نہ کہنا. یہ محاورتاً بات ہے, عربی زبان میں سب سے ہلکی بات یہی تھی, اف. جس طرح ہم پنجابی میں غصے کے اظہار کے لیے کہتے ہیں یہ عربی میں اف ہے, یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے, اف بھی نہ کہنا. اور خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بچوں والی عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا, اس میں سننے والے کے لیے کوف بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے. انہیں اف بھی نہ کہنا. میں نے تو اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ڈھونڈا ہے نا بچنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مختصر گفتگو کریں گے اتنے ہی گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں گے. جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اور اس میں پھر معاملات کھلتے چلے جائیں تو اس میں پرابلم زیادہ کھڑی ہوتی ہے. ٹو دی پوائنٹ معاملات کو لے کے چلیں تو یہ چانسز کم ہو جائیں گے. ادروائز ظاہر ہے انسان ہے, انسان کو دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غصہ آ ہی جاتا ہے. وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس طرح کبھی ہو جائے گا. اگر تم بدنیت نہیں ہو نا, جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انٹینشنلی کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو, وہ تو پھر قابل گرفت ہے, اس کے اوپر تو کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے. لیکن حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا, ولا تنہرہما, اور انہیں مت جھڑکنا. اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا, لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں, ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, مار رہے ہیں ماں باپ کو, گھر سے نکال دیتے ہیں, اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھوا دیتے ہیں. یورپ امریکہ میں اگر رکھواتے ہیں تو مار پیٹ کے نہیں رکھواتے, وہاں کوئی مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں پرابلم الگ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے, اور وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کیا ہوتا ہے. وہ اپنی لائف بھرپور گزار رہے ہوتے ہیں اور پہلن میں بس کبھی اسکول بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا, پھر جب وہ کہتے ہیں اب ہم ان کو اسکول میں داخل کروائیں گے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو ماں باپ کا ایک گہرا رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ, تن من دھن لگا دیتے ہیں. جتنے بھی آپ کو کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کے ماں باپ کی نظر آتی ہے, فائنینشیل بھی, اخلاقاً بھی, ہر لحاظ سے. تب وہ کسی مقام کے اوپر پہنچتے ہیں. یہاں تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے, یہاں تو یعنی پھر وہ جسٹیفائی ہے یہ چیز کہ اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. وہاں کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے. تو جھڑکنا بھی نہیں, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے, رسپیکٹ کے ساتھ کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے بازو کندھے جھکا کر رکھنے ہیں عاجزی کے ساتھ. یعنی اس کو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے پروں کو بچھا کے رکھنا ہے, جیسے ایک ماں بچوں کی حفاظت کرتی ہے یا ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے, اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں
سلوک کرنا ہے جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرنی ہے کہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. یہ دعا یاد ہونی چاہیے، تشہد میں پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. اس کو اگر جمع کے صیغے سے پڑھیں مزید، رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان تمام پر رحم فرما. اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے ان دونوں پر. رب ارحمہما ان دونوں پر، رب ارحمہم ان تمام پر. اس کو جمع کے صیغے سے بدلیں گے تو اس میں آپ اپنے دادی، دادا، نانی، نانا وہ بھی سارے شامل ہو جائیں گے. اور یہ سنت ہے کہ جمع کے صیغوں کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے. نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں جو سنگولر کے صیغوں کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام نے انہیں جمع کے صیغوں کے ساتھ پڑھا ہے. بعض اوقات تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کو جمع کا صیغہ کر دیا، جس طرح اللہم اجرنی من النار احادیث میں آیا ابو داؤد کے اندر. ہم اسے جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الف کے ساتھ حمزہ سے پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہے. نون کے ساتھ پڑھیں گے برحمتک نستغیث تو جمع کے صیغہ ہو جائے گا. اللہم اہدنی فی من ہدیت سنگولر کا صیغہ، اللہم اہدنا فی من ہدیت پلورل کا صیغہ. صحابہ کرام نے جمع کے صیغوں کے ساتھ، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، ابی ابن کعب جب وطر کی جماعت کرواتے تھے تو اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، جمع کے صیغوں سے اینڈ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے. تو رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان میرے تمام آباء و اجداد پر، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، سارے شامل، رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. کتنی بیسٹ دعا ہے. یعنی ان کے احسانات کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے. دوسرا، ماں باپ کے دل میں شفقت وہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالی ہے. اولاد کے دل میں بھی شفقت اللہ ہی ڈالے گا اپنے ماں باپ کے لیے. اللہ ہی شفقت ڈالنے والا ہے. بلٹ ان تو اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. یہ دعا یاد رکھیں. دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم میں آتی ہے. اور اس کا بیسٹ موقع ہے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں آپ یہ دعائیں شامل کریں روزانہ. میں تو الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں. یہ سب سے بیسٹ موقع ہے. اسی طریقے سے قنوت وطر کے بعد بھی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں مزید صحابہ کرام سے ثابت ہے، ان میں یہ شامل کریں. ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے، دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کرنا، یہ ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کے حکم کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس میں آپ کے لیے بھی نفع ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کریں. وہ بھی قرآن میں سورہ الفرقان میں سکھائی گئی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یعنی ان کے اعمال ایسے ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، پرہیزگار لوگوں کا فور فادر، ابا و اجداد ہمیں بنا دے، یعنی ہماری نسل میں بھی سب لوگ پرہیزگار ہوں. یہ دعا ہے. یہ دعا بیوی بچوں کے لیے. اور ایک دعا ایسی ہے جو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے کرنی ہے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، اس میں سارے شامل ہو جائیں گے۔ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو یہ 3 دعائیں کم از کم یاد کر لے اور انہیں تشہد میں پڑھیں۔ تشہد کے علاوہ بھی ایک اور موقع ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو۔ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے، یا باقی جو تسبیحات ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک اور تسبیح بخاری مسلم میں آئی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعائیں بھی پڑھیں اور ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھیں۔ کسی ایک سجدے میں پڑھ لیں، یہ نہیں کہ ہر سجدے میں پڑھنی ہے، 5 نمازوں میں کسی ایک نماز کی کسی ایک رکعت میں بھی یہ دعائیں آپ نے پڑھ لی تو ایک دن میں آپ نے جو حق ادا کرنا تھا دعا والا وہ کر لیا، ونس ہی کافی ہے۔ لیکن یہ دعائیں یاد ہوں گی تو آپ پڑھیں گے، ترغیب دلائی جائے گی تو پڑھیں گے۔ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مخلوقات میں سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ دوسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ یعنی اگر ماں باپ کے حقوق کے 4 حصے کیے جائیں تو 3/4 ماں کا حق ہے، 1/4 باپ کا حق ہے۔ اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، سورہ لقمان کے اندر دودھ پلاتی ہے ماں، اور پھر وہ جب پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، اب یہ تیری مرضی ہے تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ باپ کے لیے بھی فضیلت آئی ہے، ویسے مشہور تو حدیث یہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ والی حدیث بھی ہے۔ جامعہ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو وہ حدیث الگ سے ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں، بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے، اور اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں جو ماں باپ سے متعلق حصہ ہے نا وہ مسلم شریف میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔